السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ جی، نظم مئات عامل ہم نے شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کہا اس میں کہ علم النحو میں 100 عوامل ہے، اور جو دو قسم پر ہے، ایک ہوتا ہے لفظی عوامل، دوسرا معنوی عوامل۔ تو ان 100 عوامل میں سے 2 معنوی عوامل ہے اور 98 لفظی ہیں۔ پھر وہ لفظی عامل 98 دو قسم پر ہے، سماعی اور قیاسی۔ ان میں سے 91 سماعی ہے اور 7 قیاسی ہے، اور پھر ان 91 سماعی کو 13 انواع میں تقسیم کیا ہے۔ یہ انواع 13 انواع جو ہے نا، وہ 3 قسم کے عوامل پر مشتمل ہے۔ ایک ہے حروف عاملہ، دوسرا ہے اسماء عاملہ، اور تیسرا ہے افعال عاملہ۔ تو یہاں تک ہم نے جتنے اشعار پڑھے وہ حروف عاملہ کی تھے، اور حروف عاملہ 6 قسم کے حروف عاملہ تھے۔ ان میں سے 4 قسم تو وہ تھے جو اسم پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں، جن میں سے پہلا نوع حروف جر، دوسرا اور تیسرا حروف مشبہ بالفعل ما ولا مشبہتان بلیس، اور حروف ندا۔ اس کے بعد ہم نے وہ 2 حروف عاملہ پڑھے جو کہ فعل مضارع پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حروف ناصبہ اور دوسرا حروف جازمہ۔ آج کی سبق سے ہم اسماء عاملہ کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اسماء عاملہ اس کے اشعار شروع ہوتے ہیں النوع السابع سے۔ اس کا شعر ہے: من وما مهما وأي حيث ما إذ ما متى أينما النان اسم جازما مرفع لرا۔ ان اسماء کو اسماء شرطیہ کہتے ہیں۔ ان اسماء کو اسماء شرطیہ کہتے ہیں، اور اس کا عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ یہ اسماء شرطیہ سارے جو ہے نا، یہ ان شرطیہ کے معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ جس طرح ان شرطیہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتا تھا، اس طرح یہ اسماء شرطیہ بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتا ہے۔ یہ اسماء شرطیہ 2 فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اگر دونوں فعل مضارع ہو تو دونوں کو جزم دے گا، یا اگر ایک اس میں سے فعل مضارع ہو اور ایک فعل ماضی ہو تو فعل ماضی میں تو عمل نہیں کر سکتا، لیکن جو فعل مضارع ہو اس میں عمل کرے گا۔ یہ سب کا ایک جیسا عمل ہے، یعنی جتنی بھی اسماء شرطیہ ہے ان سب کا لفظی عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دے گا۔ اس کے بعد ہر ایک کی الگ الگ عمل معنوی جدا جدا ہے۔ جیسے من، تو یہ من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مثال ہے من یجتہد ینجح، کہ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہاں من نے یہ عمل کیا ہے کہ یجتہد اور فعل مضارع دونوں پر داخل ہو کر یجتہد اور ینجح کو جزم دیا ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی: من اسم شرط، یجتہد فعل مضارع، ہوا ضمیر اسم فاعل، تو یجتہد فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور ینجح اس کے لیے ینجح فعل، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل، ینجح فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یہ جزا، تو شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ اس کے بعد ہے من۔ ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اس کا مثال ہے: ما تکتب اکتب، جو تم لکھو گے وہ میں لکھوں گا۔ تو یہاں اس کی ترکیب بھی اس طرح ہوگی: ما اسم شرط،
تکتب فعل امر، تکتب فعل مضارع، انت ضمیر مرفوع اس میں فاعل اور فعل فاعل مل کر شرط، اکتب فعل، انا ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ یہ جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ اس کے بعد مہما ہے، مہما بھی ماں کی طرح غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مثال مہما تکتب اکتب، اسی طرح ترکیب ہے مہما شرط، اسم شرط، تکتب فعل، انت ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر شرط، اکتب فعل، انا ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر جزا۔ اس کے بعد ہے ایون، ایون عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایون عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مثال ایو طالب یضحک اضربہ، جو بھی طالب علم ہنسے گا تو میں اس کو مار دوں گا۔ اس کی ترکیب ایو طالب، ایو مضاف، طالب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اسم شرط مبتدا، ایو طالبین ایو مضاف، طالبین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، یضحک فعل، انت ضمیر ہوا ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر یہ خبر، مبتدا خبر مل کر یہ جزا شرط، اور اضرب فعل، انا ضمیر اس میں فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مل اور مفعول بھی مل کر یہ جزا، شرط جزا جملہ شرطیہ۔ اور غیر عاقل کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مثال ایو بستان تدخل تبتہج، کہ جس بھی باغ کو تو داخل ہوگا تو تر و تازہ ہوگا۔ اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہے، ایو بستان مرکب اضافی مبتدا، تدخل فعل، انت ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر خبر، اور مبتدا خبر مل کر یہ شرط، تبتہج فعل، انت ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر یہ جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ اس کے بعد ہے حیثما، حیثما یہ مکان کے لیے، ایون حیثما، حیثما یہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مثال حیثما تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا۔ تو اس کی ترکیب حیثما اس میں شرط ہے، تجلس فعل، انت ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر شرط، اجلس فعل، انا ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ اس کے بعد ہے اذ ما، اذ ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مثال اذ ما تفعل افعل، جو تو کرے گا وہ میں کروں گا۔ اس کی ترکیب بھی اسی طرح اذ ما فعل، اذ ما اسم شرط، تفعل فعل، انت ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر شرط، افعل فعل، انا ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر اے جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ اس کے بعد ہے متا، متا یہ زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مثال متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا میں بھی جاؤں گا، جب تو جائے گا میں بھی جاؤں گا۔ تو اس کی ترکیب متا اسمی شرط ہے، تذهب فعل، انت ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر شرط، اذهب فعل، انا ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ اس کے بعد ہے اینما، اینما یہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اینما یہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مثال ہے اینما تکن اکن، یا قرآن مجید کا مثال اس سے پیش کر دوں، اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، اینما اسم شرط، تکونوا فعل تام، واو ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر یہ شرط، یدرک فعل مضارع، الموت اس کے لیے فاعل، کم ضمیر اس کے لیے مفعول بھی منصوب متصل مفعول بھی، یدرک فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ یا اینما نے یہ عمل کیا کہ تکونون اصل میں تھا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا، اور یدرکو تھا تو یدرکو سے یدرک کر دیا، یعنی اس کو جزم دیا۔ آخر میں ہے انا، انا یہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مثال انا تقم اقم، جہاں تو کھڑا ہوگا وہاں میں کھڑا ہوگا۔ انا اسم شرط، تقم فعل امر، انت ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر یہ شرط، اور اقم فعل، انا ضمیر اس میں فاعل فعل فاعل مل کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ یا انا نے کیا عمل کیا، انا نے یہاں فعل مضارع پر داخل ہو کر شرط اور جزا دونوں کو جزم دیا ہے۔ انا تقوم تا تقوم اقوم فعل مضارع سے جمع واحد متکلم اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو انا کی وجہ سے یہ تقوم ہوا،
پھر التقاء ساکنین جمع ہوئی، پہلا ساکن مدہ تھا تو اس کو گرا دیا تو تقم ہوا، اور اس طرح اقوم، اقوم، اقوم اور پھر اقم، تو یہ سب کے معنوی عامل ہوئے۔ اب اس کا شعر اور اس کا ترجمہ: من وما مہما وأي حيثما إذ ما متى أينما أنانه اسم جازما مرفع لرا۔ پہلے تو من ما مہما أي حيثما إذ ما متى أينما أن، یہ 9 الفاظ ہے۔ نو معنی ہے 9، اند معنی ہے، مر یہ کلمہ ربط ہے، اور را معنی ہے کھو۔ تو شعر کا ترجمہ یہ ہوا: من وما مہما وأي حيثما إذ ما متى أينما أنانه اسم جازما مرفع لرا، کہ من ما مہما أي حيثما إذ ما متى أينما أن، یہ 9 اسم فعل کو جزم دیتے ہیں۔ اور جزم کا مطلب آپ نے تو یاد کیا تھا کہ جب کلمہ کے آخر میں حرکت ہو تو اس سے حرکت گرا دیں گے، جب حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیں گے، اور جب اس کے آخر میں نون عربی ہو تو نون عربی کو گرا دیں گے۔ اب اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، جو بھی آپ کا سوال ہو آپ پوچھیں مجھ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔